کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے, کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. انہیں بھی پتہ ہے, ان کے ان پیروکاروں کو ہی پتہ ہے, آپس میں پیار ہے, محبت ہے, بلوچی ہمارے بھائی ہیں. صاحب سردار حمید نیوز ون ٹیلی ویژن سے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ کلبھوشن سے لے کے اب تک اتنی ٹھوس ایویڈنس سامنے آ چکی ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر چند ان کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ پاکستانیوں کا, معصوم پاکستانیوں کا, اور بالخصوص دل دہلا دینے والے جو انسیڈنٹ جو بس والا ہے, تو اس کو دیکھ کے یقیناً یہ اب یہ حکمت عملی کیا ہوگی سر, اور کیا ان کو کچلنے کے لیے کوئی لارج اسکیل آپریشن بلوچستان میں, خیبر پی کے میں, یا جہاں جہاں ان کے ٹاؤٹس ہیں راہ کے, ان کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ وی ہیو اوور اے پیریڈ, بیکاز وی پاکستان ہیز ایکسپیرینس آف ڈیکیڈز آف دس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن, اینڈ اوور اے پیریڈ وی ہیو ایوالوڈ this operational technique where we do intelligence based operations, because یہ دہشت گرد جو سے ہیں یہ عوام کے اندر پبلک میں رہتے ہیں. ہماری جو پہلی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اپنے عوام کی اسٹیبلٹی, پراسپیرٹی, ان کی روزگار, ان کی امن ہے. So these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist. آپ کے سامنے میں نے فگرز رکھے, ہم نے لاسٹ ایئر اور اس سال جس طرح ہم چن کے اسی آبادیوں میں سے انہی جگہوں میں آپریٹ کر رہے ہیں, انہی غاروں میں, انہی میدانوں میں, انہی شہروں میں, ہم نے چن کے ہنٹ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں. اینڈ اف یو سی دی نمبرز, دے آر کمپیریبل ایون ہائر دین آف دی ٹائم جب وہ لارج اسکیل آپریشنس کیے گئے تھے. تو دس از اے ویری افیکٹو میتھڈ وچ وی ول کنٹینیو. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ اس پہ غلط فہمی بار بار بنائی جاتی ہے کہ پیسے کوئی ریاست پاکستان کوئی آپریشن کرنے کی, لارج اسکیل آپریشن ہم کر رہے ہیں میرے بھائی. آپریشن ہم 150 سے زیادہ آپریشن ڈیلی کرتے ہیں, اور اتنے غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ اور میں, ساری دنیا اپنی روزمرہ کی زندگی چلا رہی ہے, تاکہ عوام جو سی, کیونکہ عوام کی خوشحالی جو سی ہے, عوام کا جو کاروبار زندگی ہے, عوام کی جو تعلیم ہے, عوام کی جو صحت کی ایکسیس ہے, وہ چیزیں چلنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دے آر ناٹ ٹارگیٹنگ بیکاز آف دی افیکٹونیس آف یور لا انفورسمنٹ. دے ہیو, اور آپ کے سامنے بتایا کہ پچھلے ایک سال سے عرصے میں کس طرح وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جس کو آپ سافٹ ٹارگیٹ کہتے ہیں. بسوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, مزدوروں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, رات کو کوئی بچہ سو رہے ہیں, لوگ سو رہے ہیں, ان کو وہاں جا کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں. It is also an indication of the effectiveness of the operations of your law enforcement agencies, کیونکہ ان کے سامنے وہ آتے ہیں تو they get a very sound beating, اور وہ مارے جاتے ہیں. Now جو آپ نے کہا کہ کیا اس کو آگے, بالکل اس کو آگے بڑھایا جائے گا, اس کو مزید اس کے اندر انرجی پیدا کی جائے گی, اور اس میں one of that element absolutely essential is that to understand and completely comprehend and tell the world as well as the Pakistani population کہ ان لوگوں کا بلوچستان سے, بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی. یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بلوچستان آپ کا 44-45% ہے پاکستان کا, 1.5 کروڑ کی آبادی, اتنی آبادی ہے نا, اس میں 40% بلوچ ہیں, اس میں براوی بھی ہیں, ادھر پختونوں کی بہت بڑی آبادی ہے, میرے خیال 30% زیادہ وہاں پختون ہیں, ہزارہ ہیں, سندھی ہیں, اس میں تمام باقی سیٹلرز ہیں, تمام ہیں. اور جتنے بلوچ بلوچستان میں ہیں اس سے زیادہ بلوچ تو پاکستان کے باقی علاقوں میں ہیں. کراچی میں بلوچ کالونی ہے, آئی تھنک کراچی میں پرہیز زیادہ بلوچ ہوں شاید کوئٹہ سے, پنجاب میں ہے. صحیح معاشرت اور معیشت میں رچے بسے, آپس میں شادیاں ہو چکی ہیں. یہ جو ایک کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے, کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. انہیں بھی پتہ ہے, ان کے ان پیروکاروں کو ہی پتہ ہے, آپس میں پیار ہے, محبت ہے, بلوچی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کی فوج دیکھ لیں, شاید ہی بلوچستان کا کوئی قلی ہو, کوئی شہر ہو, کوئی جگہ ہو جہاں پہ بلوچستان کے کسی سپاہی نے, بلوچستان کے سپاہی نے, بلوچستان کے لڑکے نے اپنے اس ملک کے لیے جان نہ دی ہو, اس کی وہاں قبر نہ ہو. لیفٹیننٹ جہانگیر مری سے پتہ نہیں کب سے سلسلے, ان شہید سے سلسلے شروع ہوئے ہیں. اس ملک کی سیاست میں ہے آپ کے بلوچستان, وہی جو سیاسی نظام جو بلوچستان میں, وہی پنجاب میں, وہی سندھ میں, وہی خیبر پختونخوا میں. آج تک کوئی وزیر اعلیٰ جو سا ہے, سارے وزیر اعلیٰ تو کوئی بھی غیر بلوچ یا غیر براوی تو وزیر اعلیٰ نہیں بنا آج تک وہاں پہ. کون سا احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ جو لگاتے ہیں.
کتنی ریاست نے, بلوچستان نے, پاکستان نے کامیابی کے کتنے زینے طے کیے ہیں. اس لیے وہ اٹیک کرتے ہیں ان تمام پروجیکٹس کو, ان معصوم مزدوروں کو بھی جو وہاں مزید ترقی لا سکیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر بلوچستان ترقی کر گیا تو ہمیں تو ایک بندہ نہیں ملنا. یہ بلوچستان, یہ تو فتنہ الہندوستان ہے, یہ بلوچستان کی ترقی کے مخالف ہے, یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے مخالف ہے, یہ ان کے دشمن ہے, اور آپ کا بلوچستان جانتا ہے اس کو. So me and you need to be very rest assured, the Pakistani nation needs to be very rest assured کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا بیانیہ, فالس پریمیسز پہ بنا ہوا بیانیہ, ہندوستان کے پیسے پہ بنا ہوا بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ جھوٹا بیانیہ جو ہندوستان کا کیا کامیاب ہو گیا, کتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ, کتنا پیسہ ہے, کتنا بڑا میڈیا اس کا. چل سکے اس کا جھوٹ؟ نہیں چل سکا. جھوٹ نہیں چلتا, کبھی بھی نہیں چلے گا. اور ہم حق پر ہیں تو حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. رستہ دشوار ہو سکتا ہے, طویل ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ایمان میں, ہمارے یقین میں کوئی شک نہیں ہے. What's the problem? There is no problem. We are going to win. The state will prevail. The Pakistan will prevail, inshallah. Absolutely no doubt. Sardar Burhan from Kuwait News. We have seen use of Afghan soil by India to export terrorism into Pakistan. What is our counter strategy to that, and also what are our expectations towards the Afghan government on the issue? دیکھیں, let it be last. آپ نے سپلیمنٹری کرنا ہے, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. جی جی سر, جیسے اسر علی مبارک میرا نام ہے سر, جیسے ابھی افغانستان کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے جناب ایک شروعات شروع کر دی ہے, کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی بلوچستان کے اندر ایک جو استحکام آئے گا, جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ اکنامکلی طور پہ پاکستان کا وہاں پہ, اور وہاں پہ جس طرح کے منصوبے مسلم صاحب میں پاکستان کی افواج, پاکستان کی بڑی کلیدی حیثیت ہے. دیکھیں, یہ جو افغانستان کی, my dear friend, what you have asked from Kuwait News, let me give you a perspective on that. This is again part of that very age-old Indian strategic thought that your neighbor is your enemy and the neighbor of your neighbor is your friend. It stems from that. The Indians have tried since creation of Pakistan to use Afghanistan as a base of operation for instability inside Pakistan. So this is what they have tried in each successive era that has been in Afghanistan. Whether it was under the king, whether it was once the communists were there, whether it was once the Taliban were there, whether it was after post-Taliban, after 9/11, once there was another sort of government over there, whether it's now. So this is a consistent pattern. Because India is the epicenter of instability, destabilization in the region, and that is part of their design, that is part of their strategic culture that they follow. So that is given. Now, the Indians didn't realize one thing, that have they succeeded? Have they succeeded in last 75 years plus? کہ وہ افغانستان کے اندر through the proxies over there, through lot of money that they have put, through lot of effort, diplomatic, political, monetary, military, whatever they have put, have they been able to use the Afghans in that manner to create that sort of fragmentation and fragility in Pakistan? No. Why? Because one, we are a very tough cookie, Pakistanis. We are very resilient, one. Second is that there is something which cannot be underestimated.